ہمارا جو منہاج القرآن، ہمارے پاس دو اس وقت سیٹ اپ ہیں. ایک ہے جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن، وہ ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے جو 1990 سے ڈگری دیتا ہے اپنی، جیسے وفاق المدارس، تنظیم المدارس، سلفیہ دیتا ہے، ایسا منہاج القرآن 80 سے ایک انسٹیٹیوٹ کے طور پہ اپنا ڈگری ایوارڈنگ ہے، عالمیہ تک کی ڈگری دیتا ہے. لیکن منہاج القرآن کا جو موڈ آف ایجوکیشن ہے وہ روایتی دینی بورڈوں سے مختلف ہے. منہاج القرآن 80 کی دہائی سے ڈاکٹر صاحب نے جب شروع کیا تو آپ نے دینی اور عصری تعلیم کو یکجا کر دیا. جب پہلا پروگرام ہو رہا تھا 80 میں تو اس وقت جسٹس پیر کرم شاہ الازہری شریعت کورٹ کے جج تھے، تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب کام تو آپ کا بہت اچھا ہے، تو آپ آغاز بھی بڑا اچھا کر رہے ہیں، لیکن یہ کامیاب نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ نے سکول بھی ساتھ لازمی رکھا اور فیس بھی رکھی ہوئی ہے. اس وقت ہمارے پاس شریعہ میں آنے والا بچہ ہاسٹل، میس اور ٹیوشن فیس پر منتھ 18,000 پے کرتا ہے. کتنا؟ 18,000 پے کرتا ہے. اور 80 کی دہائی سے فی پے کر کے وہ تعلیم دینی حاصل کرتا ہے. فری تعلیم نہیں ہے ہمارے یہاں. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو فیس دے کے پڑھے گا وہی یہاں پہ آئے گا، جو نہیں پڑھے گا تو کہیں اور چلا جائے گا. میں نے بغیر فیس کے نہیں پڑھانا. کہنے لگے اسکول کالج میں بھی تو پڑھتے. کہتے ہیں اگر میں نے ان کو فری پڑھایا تو پھر ان کو دین کی قدر نہیں ہوگی. 3 دن ہمارے ہاں میٹرک پاس بچہ آتا ہے، ثانویہ، ہماری پہلی ڈگری کا نام کیا، جیسے شہادت الثانویہ عامہ ہے نا، یہاں ہماری خاصہ کے برابر ہے لیکن اس کا نام ہے شہادت الثانویہ، یہ نام ہے اس کا. میٹرک پاس بچہ آتا ہے، میٹرک پاس کے بغیر اس کا ایڈمیشن نہیں ہوتا. اس کو 2 سال میں ہم ثانویہ کرواتے ہیں. 3 دن اس کی ثانویہ کی کلاسز ہوتی ہیں، پیر، منگل اور بدھ. اس کا یونیفارم ہے سفید شلوار قمیض اور سفید ٹوپی. جمعرات، جمعہ، ہفتہ 3 دن وہ بچہ انٹرمیڈیٹ کی کلاسز پڑھتا ہے. اس کا یونیفارم کیا ہے؟ سفید شرٹ، گرے پینٹ اور سفید ٹوپی. دونوں ڈریسز وہ پہنتا ہے. 3 دن وہ یہ یونیفارم پہنتا ہے، 3 دن یہ پہنتا ہے. 3 دن وہ انٹرمیڈیٹ کی کلاس لیتا ہے اور وہ ریگولر بیسس کے اوپر انٹرمیڈیٹ کی کلاس بھی لیتا ہے اور شریعہ کی کلاسز بھی لیتا ہے 3 دن. اب وہ 2 سال کے بعد ثانویہ کمپلیٹ کرتا ہے، ساتھ لاہور بورڈ سے انٹرمیڈیٹ اس کا کمپلیٹ ہوتا ہے. اس کے بعد ہم ایک چارٹرڈ یونیورسٹی ہے. کیا ہے؟ ایک چارٹرڈ یونیورسٹی ہے. ہمارا بچہ جب عالیہ میں جاتا ہے تو شہادت العالیہ کرتا ہے، ساتھ وہ بی ایس میں انرولڈ ہو جاتا ہے. 3 دن وہ بی ایس عالیہ کی کلاسز پڑھتا ہے، پیر، منگل، بدھ، اور 3 دن اسی کیمپس کے اندر بی ایس وہ انگلش بھی کر سکتا ہے، بی ایس ایجوکیشن کرتا ہے، بی ایس اسلامک بینکنگ اینڈ فنانس کرتا ہے، بی ایس آئی ٹی بھی کر سکتا ہے، بی ایس اسلامک اسٹڈی بھی کرتا ہے اور بی ایس عربک بھی کرتا ہے. یہ 6 بی ایس پروگرام ہیں اس کے ہمارے عالیہ کے ساتھ. تو اس کے ساتھ 4 سال میں وہ بی ایس کمپلیٹ کرتا ہے اور ساتھ شہادت العالیہ کمپلیٹ کرتا ہے. 3 سال کا ہم نے عالیہ کا پروگرام رکھا. عالمیہ میں جب جائے گا تو اس میں وہ یہ کرے گا، اس کا بی ایس کمپلیٹ ہو گیا، 2 سال میں وہ ایم فل کمپلیٹ کر لیتا ہے اور تیسرے سال میں وہ پی آئی ڈی کا کلاس ورک کمپلیٹ کر لیتا ہے. ہمارا بچہ جب وہاں سے نکلتا ہے تو اس کے پاس پی آئی ڈی کی ڈگری ہوتی ہے، ساتھ شہادت العالمیہ کی ڈگری ہوتی ہے. یہ 80 کی دہائی سے آج یہی وجہ ہے کہ جامعۃ الازہر کے اندر ہمارے پی آئی ڈی ڈاکٹرز ہیں جو وہاں پہ تدریسی فرائض سر انجام دے رہے ہیں. جامعہ مستنصریہ بغداد میں، ملیشیا، انڈونیشیا کی یونیورسٹیز میں، آپ پنجاب کی 5-6 یونیورسٹیز میں ہمارے ایچ او ڈیز ہیں جو جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کے پڑھے. اور اسی طرح بہت سارے شعبوں میں دونوں تعلیمیں دینے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جہاں جائیں حضرت امام احمد بن حنبل کے اس فرمان کے مطابق کہ جس کے پاس ہنر ہوگا وہ اپنے معاش کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے ہنر کو بیچے گا، اگر ہنر نہیں ہوگا تو وہ اپنے علم کو بیچے گا. ہم کہتے ہیں کہ دینی تعلیم فری آف کاسٹ وہ دین کی خدمت کرے، لیکن اس کے پاس اصلی تعلیم ہو تاکہ وہ باعزت روزگار اس سوسائٹی میں حاصل کر سکے. اور 80 کی دہائی سے لے کے آج تک اس وقت یہ حالت ہے کہ ہمارے فرسٹ ایئر میں آنے والے بچوں کی تعداد 400 ہے. کتنی ہے؟ فرسٹ ایئر میں آنے والے بچوں کی تعداد 400 ہے. 18,000 فیس دیتے ہیں، ایڈمیشن کے ساتھ 50,000 ان کو پے کرنا پڑتا ہے، لیکن لوگ آتے ہیں. اس پہ ہم نے تھیسس کروایا. وہ جامعہ اشرفیہ میں بھی گئے، جامعہ نعیمیہ، جامعہ نظامیہ، مختلف اداروں میں کہ ٹوٹل آپ کے پاس بچے کتنے آتے ہیں سالانہ ایڈمیشن کے لیے. ان کی ریشو تھی 50، 100، 150، کہیں 200. سب سے زیادہ بچے جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن میں آتے. اتنی فیس کے باوجود وہاں آتے. لوگوں کی معاشی حالت کیسی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ لوگ فیس سے نہیں ڈرتے، پیمنٹ سے نہیں ڈرتے. وہ کہتے ہیں ہمارے بچے کا مستقبل روشن ہونا چاہیے، اس کے پاس جو ڈگری ہو وہ ہر جگہ قابل قبول. اب دیکھیں جب اصل دینی ڈگری قابل قبول ہی نہیں تھی تو متبادل ہم نے لینی تو تھی.
تو یہ ہمارا ڈگری پروگرام ہے جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کا. اس کا موڈ آف ایجوکیشن ٹوٹلی روایتی دینی بورڈ سے مختلف ہے اور آج تک وہ اس پہ کام کر رہا ہے. ہماری جو فیکلٹی ہے اس کے اندر ہمارے تیونس کے ہمارے اسی طرح عبد الرحمن کیروانی، وہ اسی طرح ہمارے جو ہے نا لبنان سے، مصر سے ہماری فیکلٹی میں جو عربک پڑھانے والے ادب کے عربی ہیں الحمدللہ 5 سے 10 لوگ ہیں جو عربک ہیں، تو وہ وہاں پہ آ کے پڑھاتے ہیں. اور اس طرح ہم چاروں فقہ کو پڑھاتے ہیں، فقہ شافعی کو، مالکی کو، حنبلی کو وہ پڑھاتے ہیں، اور ان کے جو متعلقہ لوگ ہیں ان کے فقہ کے مفتیان ہیں وہ پڑھاتے ہیں وہاں پہ. تو اس طرح کا بھی ماحول دیا. اور یہی بات ہے کہ ہمارے پاس ایم فل اور پی ایچ ڈی میں ہر مکتب کے لوگ آ کے پڑھتے ہیں، اور ہمارے پاس جو تخصصات ہیں اس میں بھی سارے مکاتب کے لوگ آتے ہیں اور پڑھتے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب نے 80 کی دہائی سے ایک ایسا ماحول دیا، اس کا ہم نے خمیازہ بھی بھگتا. بڑے فتوے آئے، بڑی کتابیں ہمارے خلاف لکھی، لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس کی پرواہ نہیں. دوسرا ہمارے پاس ہے بورڈ دینی وفاق، جس کا نام ہے نظام المدارس پاکستان. نظام المدارس پاکستان جس طرح روایتی آپ کے بورڈز ہیں، وفاق المدارس ہے، تنظیم المدارس ہے، سلفیہ ہے، تشیع ہے، اسی طرح یہ بورڈ بھی ہے. جامعۃ الرشید کے پاس بھی مجموع العلوم الاسلامیہ ہے، اور اسی طرح عروۃ الوثقیٰ کے پاس ہے مجموع تعلیم الکتاب والحکمہ ہے. تو ہمارے پاس بھی بورڈ ہے، لیکن ہمارے بورڈ میں اور دیگر بورڈ میں تھوڑا سا فرق یہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے 250 سالہ جو 300 سالہ پرانا نصاب تھا اس پہ تبدیلی کی ہے. ہم نے بنیادی تبدیلی جو عصر حاضر کی ضروریات تھی اس کے مطابق کی، کہ آج کے بچے کو جدید سائنس، اسلامک بینکنگ سے ریلیٹڈ نصاب کو ہم نے نصاب کا حصہ بنایا. اب دیکھیں جب وہ جائے گا کسی جگہ فتویٰ دے گا، کوئی اس سے شرعی رائے پوچھے گا، جب وہ بینکنگ جو کنونشنل بینکنگ ہے یا اسلامک بینکنگ ہے ان کے بارے میں جانتا ہی نہیں تو وہ رائے کیسے دے گا؟ حلال فوڈ کے بارے میں مختلف آپ کے فوڈز ہیں، بیکری آئٹمز ہیں، یہ ساری چیزیں جب مفتی صاحب سے کوئی فتویٰ پوچھنے آئے جی یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، جو جب فوڈ اینڈ نیوٹریشن کا علم وہ جانتے ہی نہیں تو وہ کیسے اپنی شرعی رائے دیں گے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے؟ اور اسی طرح آپ کی بینکنگ سیکٹر کو دیکھ لیں، کوئی آ کے پوچھتا ہے جی کہ میں فلاں بینک میں اکاؤنٹ کھولنے جا رہا ہوں، اس میں سے سودی کون سا اور غیر سودی کون سا؟ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو کیسے آپ جو ہے نا اس کے اوپر رائے دیں گے؟ تو یہ وہ ضروری مضامین تھے جو ہم نے نصاب کا حصہ بنائے، تاکہ طالب علم جب پڑھے تو اس کے پاس جو جدید اس وقت کے مضامین ہیں، علوم ہیں، ان کے بارے میں معلومات ہو. اور جب طالب علم بطور نصاب کسی چیز کو پڑھتا ہے تو اس کے اوپر اس کی دسترس ہوتی ہے. جیسے امدادی کتاب کے طور پہ جب مطالعہ کرتا ہے تو وہ بس سطحی رہتا ہے، اتنا معیاری علم نہیں ہوتا اور اتنا پختہ نہیں ہوتا. اس لیے ہم نے بطور نصاب ان مضامین کو اسے پڑھا رہے ہیں طالب علم کو، تاکہ وہ قوم کی خدمت کر سکے اور قومی تعلیم اور ترقی کے دائرے میں اپنی خدمات بھی سر انجام دے سکے. اس کے ساتھ ہم نے یہ کیا کہ دیگر جو وفاق ہیں بیٹھے ہوئے ہیں علماء کرام، وفاق المدارس ہے، تنظیم المدارس ہے، انہوں نے سیرت رسول کو نصاب کا حصہ نہیں بنایا تھا. یہ بات دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ ہم دین کو پڑھا رہے ہیں لیکن حضور کی سیرت، حضور کا بچپن، حضور کا لڑکپن، حضور کا اخلاق حسنہ، حضور کے معمولات جب تک ہم یہ نہیں پڑھیں گے تو بچہ کیسے اپنی زندگی گزارے گا؟ اسے سبقاً بطور نصاب ہم نے شامل کی. وفاق المدارس میں ایک کتاب تھی سیرت پہ، ایک درجے میں، تنظیم المدارس کے اندر بھی ایک تھی. ہم نے سال اول سے لے کے عالمیہ تک ہم نے باقاعدہ اس کا نصاب حضور کے مختلف زندگی کے مراحل سے متعلقہ ترتیب دے کے اس کو نصاب کا حصہ بنایا. اور پہلا بورڈ ہے کہ جو سیرت رسول کو پہلے درجے سے لے کے آخری درجے تک بطور نصاب پڑھا رہا ہے، یہ کسی کے پاس نہیں. دوسرا ہم نے ایک اور بڑا کام کیا، وہ یہ کیا کہ تصوف کو پہلی دفعہ نصاب کا حصہ بنایا. ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے اندر شدت بڑی ہے، عدم برداشت بہت ہے، تو ہم نے کہا صوفیاء کی تعلیمات پڑھیں تاکہ ان کے اندر اعتدال پیدا ہو، برداشت پیدا ہو، مروت پیدا ہو، شائستگی پیدا ہو، تو ان کی زندگیوں سے کچھ سیکھیں. تو یہ بھی ہم نے نصاب کا اول سے لے کے عالمیہ تک تمام جو ہماری متون کتب تھی، بنیادی مصادر کتب تھی تصوف کی، ان کو نصاب کا حصہ بنائے. کچھ ابتدائی درجوں میں ڈاکٹر صاحب کی ہیں اور آخری باقی درجوں میں جو ہے نا باقی ہم نے متون، رسالہ کشیری ہے، اس طرح کی دیغوارف المعارف ہے، یہ کتابیں ہم نے ان کا نصاب کا حصہ. اور تیسرا ہم نے ایک اور مضمون رکھا، اس کا نام ہے ادب الاختلاف. ادب الاختلاف
ظاہر ہے کسی سے اگر آپ کو اختلاف ہو جائے تو اس کے بھی کچھ ادب آداب ہیں. اسلام جیسا منظم، اسلام جیسا شائستہ مذہب کوئی بھی نہیں ہے. اسلام ہر چیز کے بارے میں آپ کو درس دیتا ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ذرا بھر آپ کا کسی سے اختلاف ہو گیا، اس نے آپ کو دین سے ہی خارج کر دینا ہوتا ہے. اصول تکفیر بھی موجود ہے. بھئی آپ نے کسی کو کفر کے لیول تک بھی لے کے جانا ہے تو اس کے لیے بھی کچھ اصول ہے. اور کس نے دینا ہے، کس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ یہ فتویٰ دے سکتا، یہ بھی ہم نے نصاب کا حصہ بنایا. سبقاً ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں. اور ادب الاختلاف پہ ہمارے ائمہ نے بڑا کام کیا اور بڑی کتابیں موجود ہیں. اور وہ کتابیں ہم نے اول سے لے کے ثانویہ عامہ اول سے لے کے عالمیہ تک باقاعدہ نصاب کا حصہ بنا. آخری جو درجات ہیں اس میں ہم نے اصول تکفیر رکھا، اور نچلے دو درجات ہیں عامہ اور خاصہ میں ادب الاختلاف ہم نے رکھا کہ ادب بھی ہے. دیکھیے نا، جیسے ادب الاختلاف کی ہم بات کرتے ہیں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پہ آتے ہیں تو وہاں پہ دعا کرتے ہیں. وہاں پہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو فجر کی نماز کے وقت لوگ امام شافعی کو آگے نماز کے لیے کہتے ہیں آپ امامت فرمائیں. حضرت امام شافعی نے جب نماز کی امامت کروائی تو آپ نے قنوت نازلہ کو ترک کر دیا اور رفع یدین کو بھی چھوڑ دیا. لوگ حیران کہ آپ کا ایک فقہ ہے، ایک مذہب ہے فقہ شافعی کا. تو سوال کیا کہ امام شافعی آپ نے آج اپنے مذہب کو ترک کر دیا، نہ قنوت نازلہ فجر میں ظاہر ہے شافعی پڑھتے ہیں، اور نہ ہی آپ نے رفع یدین کیا. آپ نے فرمایا میں نے صاحب مزار کا حیا کیا. یہ ادب تھا، یہ احترام تھا. تو اس طرح ان کا اس صحابہ اکرام کے اندر بھی اختلاف ہوا کرتے تھے، لیکن ادب اور احترام ان کا تھا. ایک دوسرے کے ساتھ علمی اختلاف رکھتے تھے لیکن ادب میں احترام میں کوئی کمی نہیں ہونے تھی. ائمہ فقہ دیکھیے، ایک دوسرے کے فضائل جو امام اعظم ابو حنیفہ کے حنابلہ نے فضائل بیان کیے، کتابیں لکھی ہیں، 4 کتابیں. شوافے نے کتابیں لکھی ہیں. اور اسی طرح مالکی ہیں، حضرت امام مالک کے اوپر احناف کے کئی ائمہ نے کتابیں لکھی ہیں. ان کے فضائل اور مناقب پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں. علمی اختلاف اپنی جگہ، لیکن ادب اور تعظیم میں کوئی کمی نہیں ہونے دی. یہ اسلام کا حسن ہے، یہ اسلام کی پہچان تھی. اب ذرا بھر کسی سے اختلاف ہو جائے اس کی ایسی کی تیسی پھیر دیتے. لیکن اگر کوئی اور پھیرے کوئی بات نہیں. دینی مدرسے کا طالب علم ایسا کرے، وہ تو رول ماڈل ہے معاشرے کے لیے. تو ہم نے اس کو نصاباً یہ سب کچھ پڑھایا اور پڑھا رہے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی زندگیوں میں اعتدال اور توازن پیدا ہو، برداشت پیدا ہو، عفو درگزر پیدا ہو. یہ ساری چیزیں، یہ جو چیلنجز ہیں اس وقت ہمارے سامنے، میں نے یہ آپ کے سامنے، اور اس کا حل بھی نظام المدارس پاکستان یہ نصاب کی صورت میں دے رہا ہے. اسی طرح ایک اور بڑا ایشو جو تھا ہمارے ہاں، جب بطور بورڈ ہم آئے تو ہم نے مدارس کو کہا کہ عصری تعلیم لازمی پڑھیں، چونکہ منہاج القرآن کی ایک اپنا پہچان ہے، انفرادیت ہے. تو انہوں نے کہا کیا کرے، چاہتے ہم بھی ہیں کہ پڑھائیں، لیکن نہ ہی ہم کتابیں افورڈ کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم ٹیچرز افورڈ کر سکتے. یہ مدارس نے ہمیں کہا. تو میں نے گورنمنٹ نہیں، ریاست پاکستان چونکہ ہمیں ڈیل کرتی ہے، تو ہم نے ریاست سے بات کی کہ جو نصاب آپ گورنمنٹ کے اسکولوں کو دیتے ہیں بچوں کو، تو مدارس کو بھی دیں جو رجسٹرڈ ہے. تو ریاست پاکستان نے ہمیں کہا کتنی چاہیے. جتنے ہمارے ادارے تھے سب کو فری کتابیں مل رہی ہیں. ہر مدرسے کے بچے کو پاکستان میں فری کتابیں دی جا رہی. پھر میں نے کہا کہ ہمارے پاس ٹیچر کی کمی ہے، مدارس جو ہے نا معاشی طور پہ بڑے کمزور ہیں، وہ ٹیچر افورڈ نہیں کر سکتے. دینی کتابیں قرآن حدیث فقہ تو ثواب کے لیے علماء پڑھا دیتے ہیں، کوئی معاوضہ جتنا مل جائے اعزازیہ وہ قبول کر لیتے ہیں. لیکن عصری تعلیم پڑھانے کے لیے ہمیں جو ٹیچر چاہیے، کم از کم 9th 10th کا میتھ پڑھانے کے لیے بھی BS ہونا چاہیے. انہوں نے کہا اس کو کتنی سیلری ہونی چاہیے؟ میں کہا کم از کم 30-35 تو ہونی چاہیے. ایشوز تھے، چیلنجز تھے، لیکن اس کا حل ہم نے پیش کیا. یہ نظام المدارس کر رہا ہے. پھر ہم نے مدارس کے لیے دیکھے، میں نے ابھی امام احمد بن حنبل کا قول نقل کیا. آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ہنر ہوگا تو ہنر کو بیچیں گے، نہیں تو کس کو بیچیں گے؟ علم کو بیچیں گے. تو ہم نے یہی ریاست سے بات کی. دیکھیں یہ مدرسے کے بچے ہیں، دین کی خدمت کے لیے آئے ہیں، ایک نظریہ ایک فکر لے کے آئے ہیں. ان کو کوئی ٹیکنیکل تعلیم دی جائے، ان کے پاس سکلز ہوں تاکہ باعزت روزگار اپنا وہاں سے لے اور دین کی فی سبیل اللہ خدمت کرے. ریاست پاکستان نے ہمیں 42 ٹیکنیکل کورسز دیے. کتنے؟ 42 ٹیکنیکل کورسز، جس میں گرافک ڈیزائننگ ہے، ویب ڈیولپمنٹ ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، ڈریس میکنگ ہے، فوڈ ہے، کوکنگ ہے، بیکنگ ہے بچیوں کے لیے،
ہم ہر سال بچوں کو ٹیکنیکل کورسز کروا رہے ہیں. کہاں کرواتے ہیں؟ ان بچیوں کو کہیں جانا ہی نہیں پڑتا, ان کے مدرسوں میں کرواتے ہیں. کہاں کرواتے ہیں؟ نیوٹیک کے ذریعے ان کے اداروں میں کرواتے ہیں کورسز, اور ان کو ساتھ پے بھی کر رہے ہیں. اور الحمدللہ یہ دینی وفاق پے کر رہا ہے. میرے ساتھ اور بھی جامعۃ الرشید بھی کر رہا ہے, بہت سارے وفاق کر رہے ہیں. تو ایک بات بتاؤں کہ ریاست کے ساتھ کبھی کسی نے بات ہی نہیں کی تھی, ان طلبہ کا کیس پیش ہی نہیں کیا تھا. ایک اور بات ہم کرنے جا رہے ہیں, ابھی 2 دن پہلے ہماری میٹنگ, جو آپ کا ڈگری کا ایک بڑا ایشو ہے, ہم نے ان کو کہا تھا دیکھیے بچہ جب ثانویہ عامہ کی ڈگری لیتا ہے اس کا ایکولنس ہے ہی نہیں ہے, کس کے برابر ہے کوئی پتہ نہیں. خاصہ کا ایکولنس ہے ہی نہیں ہے, عالیہ کا ایکولنس ہے ہی نہیں. عالمیہ از اکول ٹو ایم ہے بس. تو نیچے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. نیچے دیواریں ہی نہیں, پلر ہی نہیں, اوپر چھت لگ گئی. تو یہ دھوکہ بازی ہے, یہ زیادتی ہے. سب نے کہا بالکل بات تو ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا کہ ایسا کریں کہ جو ایکولنس ہے عامہ اور خاصہ کا, جب ہم انگلش, میتھ اور سائنس پاک اسٹڈی پڑھا رہے تھے, یہ سبجیکٹ اسٹیٹ کسی بورڈ کو ریکمینڈ کریں اور وہ بورڈ ہماری ریکمنڈیشن کے اوپر اس کو ایکولنس کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیں. کوئی بچہ آئی بی سی سی میں وہ جو سبجیکٹ 3 پاس کر کے ایکولنس لیتا ہے اس کو وہ لینے کی ضرورت نہ پڑے, کسی قسم کی منظوری کی ضرورت. جب ہمارے پاس اختیار ہے کہ ہم ان کو ڈگری جاری کرتے ہیں, ہم ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوٹ ہیں, بورڈ ہیں, تو پھر ہمیں یہ بھی اختیار دیا جائے کہ جس کو ہم ریکمینڈ کریں اس کو انٹر بورڈ کمیٹی جو ہے نا وہ ایکولنس کا سرٹیفکیٹ جاری کرے. اس پہ ایگری کر کے انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ود ان منتھ انشاءاللہ اس کے اوپر بھی کام. ایک اور بڑا کام یہ ہوا کہ جو بی ایس اب چونکہ آ گیا, پہلے ایکول تھا ایم اے کا, عالمی از اکول ٹو ایم اے. اب ہم نے یہ کہا کہ بی ایس ہے, ہمارا بچہ جس سبجیکٹ میں مہارت رکھتا ہے, دلچسپی رکھتا ہے, 6 ماہ کا ایک سیمیسٹر کرے گا, اس کو بی ایس کی ڈگری دے دی جائے. شریعہ کی اس نے سبجیکٹ تو 4 سال پڑھے ہیں. دیکھیے جو بی ایس بھی آپ کرتے ہیں تو اس میں آپ کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ کچھ چیز ہوتی ہے, باقی جرنل ہوتی ہیں. تو جب جرنل ہم نے پڑھا دیے تو سبجیکٹ سے ریلیٹڈ جو 4 سبجیکٹ وہ کرنا چاہتا ہے ود ان 6 منتھ ایک سیمیسٹر وہ کرے گا اور اس کو ڈگری جاری کر دی جائے. یہ لیٹر تمام یونیورسٹیز کو ڈی جی آر ای نے لکھ دیا کہ 6 ماہ کا ایک سیمیسٹر وہ کرے گا, اس کو بی ایس کی ڈگری دے دی جائے. تو ہم کوشش پوری کر رہے ہیں کہ ظاہر 70 سالوں سے ظاہر جن کو کی طرف کسی نے توجہ ہی نہیں کی, جن کو کچھ سمجھا ہی نہیں, بھیڑ بکریاں سمجھتے رہے, نہ ان کی ڈگری کی کسی نے پرواہ کی, نہ ان کے نصاب کے بارے میں کوئی کام کیا گیا. تو 2 3 4 سالوں میں ظاہر ہے ہم نے جہاں تک یہ اچیومنٹ ہم نے کی ہے, اس کے بعد انشاءاللہ مزید بھی کوشش ہے, لیکن گریجولی کام ہو رہا ہے. الحمدللہ سارے لوگ بڑے کمیٹڈ ہیں, بڑے کمپیٹنٹ ہیں, بڑے پرخلوص ہیں, مخلص لوگ ہیں. سارے جتنے دینی بورڈز والے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں, سب ہم ایک ہیں, ہم متفقہ طور پہ اپنا کام آگے لے کے بڑھتے ہیں اپنے طلبہ کے حقوق کے لیے, ان کے روشن اور بہتر مستقبل کے لیے. تو انشاءاللہ امید رکھیں کہ آپ کے جتنے مسائل ہیں وہ انشاءاللہ العزیز بہت جلد ہم حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور انشاءاللہ حل ہو جائیں گے.